السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا اور بہت ہی امپورٹنٹ بیان رمضان کے حوالے سے حلال اور حرام۔ جزاک اللہ۔ کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی شہر میں پیدا ہوا، کوئی دیہات میں، کوئی کسی سن میں، کوئی کسی صدی میں، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ دوسری بات، سب مانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں جانا۔ کوئی 20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، دادا موجود ہے پوتا مر جاتا ہے، بیمار موجود ہے تندرست مر جاتا ہے، شادی ہونے والی ہے آدمی مر جاتا ہے، بیٹے کی شادی ہے باپ مر جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، میرے بیٹے کی شادی ہے کل؟ تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ بس تیسری بات مان جائیں نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا؟ کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، کہ درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین، ہم مسلمان ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہم ایمان والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی نکالو، من مانی نہیں کرو۔ حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب جیسے قید خانے میں آدمی پابند ہے، آزاد نہیں ہے، تو ایمان والا دنیا میں کیا ہے؟ پابند ہے۔ ہاں، حلال اور حرام یہ گوشت میں بڑا سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، گوشت میں سب کو سمجھ میں آتا ہے حلال حرام۔ کوئی کتنے ہی اس کے حالات خراب ہوں، مری مرغی نہیں کھائے گا، کتے کا گوشت نہیں کھائے گا۔ اگر ایک آدمی 20 سال سے شراب بھی پیتا ہے نا، اس کے سامنے سور کا گوشت رکھو، کہے گا نہیں نہیں حرام ہے، شراب پیتا ہے۔ ایک آدمی نے رشوت کے پیسے جیب میں ڈالے ہوئے اور گوشت کون سا تلاش کر رہا ہے؟ گوشت کون سا؟ حلال کا، پکا چور ہے۔ اور گوشت لینے کون سا جائے گا؟ وہ پیسے سارے چوری کے ہیں اس کے، گوشت حلال کا ہی تلاش کرے گا۔ تو حلال اور حرام لوگوں کو پیسے میں بڑا سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ حلال حرام ہر چیز میں ہے۔ حلال حرام، بعض چیزوں کا بولنا حلال، بعض چیزوں کا بولنا حرام، بعض چیزوں کا دیکھنا حلال، بعض چیزوں کا دیکھنا حرام، بعض چیزوں کا سننا حلال، بعض چیزوں کا سننا حرام، بعض لباس کا پہننا حلال ہے، بعض لباس کا پہننا حرام ہے۔ کمائی میں کچھ حلال کچھ حرام، خرچ کرنے میں بھی کچھ حلال کچھ حرام، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ دین میں دو چیزیں، اللہ نے کچھ کرنے کے کام دیے، کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو، اسے کہتے ہیں اوامر۔ کچھ چیزوں سے منع کیا، یہ مت کرو، اسے کہتے ہیں نواہی۔ بھائی یہ دین ہے، بھائی یہ دین ہے۔ یہ پابندی آ جائے، ہمیں مان کے چلنی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہاں، جنت کا وعدہ کیا اللہ نے قرآن میں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جب ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوگا قیامت کا، اور اس دن انسان یاد کرے گا میں دنیا میں کیا کر کے آیا، کیا بولتا تھا، کیا دیکھتا تھا، کیا سنتا تھا، کیا پہنتا تھا، کیا کماتا تھا، کہاں خرچ کرتا تھا، ساری ریل گھوم جائے گی اس کی، اور جہنم سامنے کھڑی ہے اس کے۔ اب کیا ہوگا؟ جس نے سرکشی کی، اپنی منمانی کی، اپنی مرضی پہ چلا، اپنی خواہش پہ چلا اور دنیا کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ تو بھائی یہ رمضان کس لیے ہے؟ من مانی سے نکلو۔ کس سے؟ دیکھو نا، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور افطاری کا وقت قریب ہے، اور سامنے کھانا پانی ساری افطاری کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی
وقت نہیں ہوا. ابھی ابھی حکم نہیں ہے بھائی, ابھی نہیں, ابھی 5 منٹ باقی, ابھی 2 منٹ باقی ہے بھائی. حالانکہ کھانا تو حلال ہے, پانی تو حرام حلال ہے. حلال چیزوں سے رک گئے. اور بھائی جھوٹ بولنا ہے ہی حرام, غیبت کرنا ہے ہی حرام, گالی دینا ہے ہی حرام, کسی کا مذاق اڑانا ہے ہی حرام. تو حلال چیزوں سے رکے میں روزہ رکھ کے, اور حرام چیزیں جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے, غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے. اگر روزہ رمضان صحیح گزار لیا نا, زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا. صرف کھانے پینے سے نہ رکیں, ہر حرام سے رک جاؤ. 1 مہینے کے لیے پابند ہو جاؤ, زبان پابند کر لو, آنکھ پابند کر لو, کان پابند کر لو, اپنی زندگی کو پابند کر لو 1 مہینے کے لیے. ہاں, پھر دیکھو یہ روزہ تقویٰ پیدا کرے گا, یہ روزہ اس کے اندر تبدیلی لائے گا. تو اسے دیکھو بھائی بڑی تیزی سے رمضان جا رہا ہے, 1 عشرہ گیا, 2 عشرے گئے, اور تھوڑے دنوں بعد کیا کہیں گے؟ 3 عشرہ بھی ختم ہو گیا. کہتے ہیں نا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور تھوڑے دنوں بعد کیا کہتے ہیں؟ رمضان جا رہا ہے, رمضان جا رہا ہے. اپنے اندر تبدیلی لائیں. 10 سال سے لوگ روزہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں, زندگی نہیں بدل رہی, زندگی نہیں بدل. جو حرام کام کر رہا ہے کر ہی جا رہا ہے. اچھا وہ حرام کام کیا ہے جو روزہ رکھ کے لوگ کر رہے ہیں, اور 10 سال کا روزے دار بھی کر رہا ہے؟ وہ حرام کام کیا ہے یہاں بیٹھ کے میں کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ استعداد نہیں ہے, استعداد نہیں ہے. ہر حرام سے بچیں, ہر حرام سے بچیں, من مانی سے نکلیں, جی چاہی سے نکلیں. زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں, رب چاہی, جی چاہی. رب چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جنت, جی چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جنت. تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو جی چاہی سے نکالو, رب چاہی پر لاؤ. جی چاہی سے نکالو, یہ بات ایک ایک کو سمجھاؤ. او بھائی اپنی مرضی پہ نہ چلو, اپنی مرضی پہ نہ چلو, مان کے چلو. بچے کی خیر خواہی کس میں ہے؟ بڑے کی مان کے چلو. اپنی مرضی پہ چلے گا تو کہیں ٹھوکر لگے گی, کہیں گرے گا جا کے. ہماری سمجھ ناقص ہے, ہمارا علم ناقص ہے, اللہ کا علم کامل ہے. ہم اللہ کی مان کے چلیں, کامیاب ہو جائیں گے. اپنی مرضی پہ نہ چلیں. آج کل لوگ ایک جملہ بہت بولتے ہیں, ان سے پوچھو نا یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ کہتا میری مرضی. تیرا باپ مرا تھا تیری مرضی تھی, تیری ماں مری تیری مرضی تھی, تیرے پیٹ میں درد ہوا تیری مرضی تھی, بچہ بیمار ہوا تیری مرضی ہے. او بھائی مرضی مرضی کسی کی نہیں, مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی, اللہ ہی کی چلتی ہے. وہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اپنے اندر تبدیلی لائیں میرے بھائی. چھوٹی سی زندگی ہے, ختم ہو جانی. مرضی کہاں, من مانی کہاں ہوگی؟ جنت میں. یہاں کیا مرضی؟ کبھی پیٹ میں درد, کبھی سر میں درد, کبھی آنکھ میں درد, کبھی کان میں درد, کبھی پھوڑا, پھنسی, نزلہ, زکام, بخار. اور تو بوڑھے ہو رہے. آدمی کون چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں؟ کسی کو کہہ دو نا تم بوڑھے ہو گئے ہو, اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہاں, اور کسی بوڑھے سے کہہ دو نا تم بڑے جوان لگ رہے ہو, بڑا خوش ہو جاتا ہے, وہ چہرہ کھل جاتا ہے اس کا. تو آدمی نہیں چاہتا میں بوڑھا ہوں, لیکن ہوتا ہے. آدمی نہیں چاہتا میں بیمار ہوں, لیکن ہوتا ہے. آدمی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں, مر جاتا ہے. آدمی نہیں چاہتا کوئی پریشانی آئے, روز کوئی پریشانی آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں مرضی, جنت میں مرضی ہوگی. دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں. کبھی بڑھاپا نہیں, کبھی بیماری نہیں, کبھی موت نہیں, کبھی پریشانی نہیں. مرضی تو وہاں پر ہے. یہاں تم اللہ کی مانو, اور پھر جنت میں اپنی کیا کرو؟ منمانی کرو. اگر یہ اپنی منمانی کرنی ہے تو پھر آگے جا کے مسائل ہیں. یہ بات سب کو سمجھانا یہ تبلیغ ہے, یہ تبلیغ ہے. تو سب نیت کرو بھائی, ایک تو اپنی مرضی پہ زندگی نہیں گزارنی. زور سے کہو انشاءاللہ بھائی, اپنی مرضی پہ زندگی. ہر حرام سے بچنا ہے, صرف سور شراب کتے سے نہیں. دیکھنے کا حرام معلوم کرو, سننے کا حرام, پہننے کا حرام, لباس کا حرام, کمائی کا حرام, خرچ کا حرام. ہر حرام سے نکلے. دوسری بات,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، یہ بات سب کو سمجھاؤ، یہ بات سب کو سمجھاؤ، ہم سب مل کر سمجھا، ٹھیک ہے نا جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس بیان میں ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں اور اچھی کارگزاریاں دیکھی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنے دین کو اور تبلیغ کے کام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نکلیں۔ کم سے کم چلہ سے روزے اور 4 مہینے لگائیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے تبلیغ کے کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جزاکم اللہ۔